الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں. کوئی طریقہ ہے ان کے پاس، کوئی روڈ میپ ہے ان کے، کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے. یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں، تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا. آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی. میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں، جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ 5 سال تک اب گورنمنٹ بیٹھی ہے، پالیسیز یہ رہیں گی. لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے، اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے، تو کون پیسہ، کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا. تو یہ تو ایک بند گلی کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، اور صرف اپنے مفادات کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت، الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں. کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں، آزادی کیوں، آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح، سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں، اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی. کیونکہ انصاف ہے، آئین ہے تو انصاف ہے، کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے. قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے. پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے، میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی، ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں پھر سے بتاؤں، میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے. جو ان کے پاس ڈالرز ہیں, سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے, جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے, ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا, یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان سے لوگ باہر, جو چائنا سے لوگ باہر بیٹھے, پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی, پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں, وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, اب پاکستانی ہیں, پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین, ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں, باہر ہیں پاکستان سے, یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی, جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے, وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں.